بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عظنی واوجز قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع الایاس مما فی ایدی الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ نماز پڑھنے لگے تو ایسی نماز پڑھ گویا کہ یہ الوداعی نماز ہے، الوداعی نماز ہے، آخری نماز ہے آپ کی، اور تو ایسی بات نہ کر کہ آنے والا کل تو اپنی بات پر پشیمان ہو، تجھے عذر کرنا پڑے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تو اس چیز سے نا امید ہو جا جو لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے نا امید ہو جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سے سب سے زیادہ افضل ترین انسان، اشرف المخلوقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک یہ صفت بھی عطا کی گئی تھی کہ آپ جامع الکلام تھے، آپ بات مختصر فرماتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل، مفصل اور مدلل ہوتی، بات مختصر ہوتی لیکن آپ کی بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی، پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ تو صحابی نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے لیکن مختصر کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت فرمائی، متکلف ہو کے مختصر فرمائی۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہم بھی اگر انہی تین باتوں پر عمل کرے، ان تین باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، تو یہی تین باتیں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو پہلی نصیحت کیا ارشاد فرمائی کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع، کہ جب تو نماز پڑھنے لگے تو ایسی نماز پڑھ گویا کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے میرے عزیزو، ہم نے آج اگر فجر کی نماز پڑھی ہے تو ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ظہر کی نماز ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں۔ ظہر کی نماز پڑھی تو کسی کو یہ معلوم نہیں کہ عصر کی نماز پڑھنی نصیب ہوگی کہ نہیں، آنے والا کل ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے کل کے لیے کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے۔ اور آج کے حالات میں تو بالخصوص اور بھی انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں بالکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ دنیاوی حالات آپ کے سامنے ہیں، سیکنڈوں کے اندر، منٹوں میں پوری کی پوری آبادی، پوری کی پوری بستی، پوری کی پوری بلڈنگیں ملیمیٹ ہو کر ہزاروں ہزاروں سینکڑوں میں لوگ مر جاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری الوداعی نماز ہے، آخری نماز ہے۔ اور دوسرا مطلب اس نصیحت کا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ
ساری چیزوں کو اپنی پیچھے ڈال کر، پس پشت ڈال کر، اپنی ساری کی ساری توجہ کو اللہ کی طرف مرکوز رکھے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہماری توجہ کہاں ہوتی یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ جماعت میں سلام پھیرنے کے بعد اپنے ساتھی سے معلوم کر لے کہ امام صاحب نے آخری 10 سورتوں میں سے کون سی سورت پڑھی ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ امام نے کون سی سورت نماز میں پڑھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نماز نہیں ہے، ہم نے توجہ سے نماز پڑھی نہیں ہے آج تک۔ جب انسان کو یہ معلوم نہیں کہ امام صاحب نے آخری 10 سورتوں میں سے کون سی سورت پڑھی ہے تو باقی کا کیا عالم ہوگا؟ سوچئے ذرا اس بات پر، اندازہ لگائیے ہمارے پاس۔ اور ایک قصہ بھی مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ امام صاحب نے عصر کی نماز میں 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، تو مجمع میں سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب لگ رہا ہے کہ نماز کے اندر کچھ کمی واقع ہوئی ہے، تو سارے کے سارے لوگ ایک طرف تھے کہ نہیں، نماز امام صاحب نے پوری پڑھائی ہے۔ امام صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں شک تو ہو رہا ہے لیکن غالباً نماز تو میں نے 4 رکعت پوری پڑھائی ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، 4 دکانیں، تو جب بھی میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو 1 رکعت کے اندر ایک دکان کا حساب کتاب کرتا ہوں، تو آج میرے دکانوں کے حسابوں میں سے 3 دکانوں کا حساب ہو گیا اور 1 دکان کا حساب باقی رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر آج ہم نے امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی، 4 رکعت نہیں پڑھائی۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ سوچئے ذرا، نماز ایک طرف اپنی نمازوں کو دیکھو، دوسری طرف صحابہ کرام کی نمازوں کے واقعات کو پڑھیے تو آسمان و زمین کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، یہ آپ کی نماز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ الوداعی نماز کی طرف نماز پڑھو۔ سلیمان بن عبد الملک حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے ابو حازم، ہمیں موت سے خوف آتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کی جواب سنیے، کیا بہترین ارشاد فرمایا۔ حضرت، بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان آبادی سے ویرانی کی طرف جانے سے خوف کھاتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے۔ جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ دیہات میں جانے سے ان کی تکلیف پریشانی میں ان کا کیا عالم ہوتا ہے۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے فرمایا کہ ہاں، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا کہ اے ابو حازم، اللہ نے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کیجئے۔ قرآن نے تو یہ فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور بد کردار لوگ، گناہ گار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ سلیمان نے کہا پھر اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ پھر پوچھا سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمہ اللہ سے کہ ہمارا مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے کس صورت میں پیش کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا اگر آپ نیک ہے تو نیک آدمی کو اللہ کے سامنے ایسے پیش کیا جائے گا جیسا کہ ایک برسوں کا مسافر کئی سالوں کے بعد اپنے وطن، اپنے گھر واپس آتا ہے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے، اس کے گھر والوں، اس کے خاندان والوں کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے کہ سارے خاندان والے
سارے کنبے والے سارے دوست احباب آ جاتے ہیں ملنے کے لیے کہ اتنے عرصے بعد سفر سے واپس آیا، چلیے اس سے ملاقات کر کے تو آ جاتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر آپ گناہ گار ہیں تو گناہ گار کو اللہ کے دربار میں ایسے پیش کیا جائے گا جیسا کہ ایک برسوں کا مجرم جرم کر کے بھاگا ہوتا ہے، اور جب کئی سالوں کے بعد اس کو پکڑ کر لایا جاتا ہے تو اس کی ندامت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی جہنم کی آگ سے نجات فرمائے۔ تو سلیمان بن عبد الملک رونے لگے اور کہا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اچھی طریقے سے فرائض سنن و آداب کی رعایت کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرتا ہوں۔ جب مسجد میں آتا ہوں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو قبلے کو سامنے، جنت کو اپنے دائیں طرف، جہنم کو بائیں طرف، پوری صراط کو اپنے نیچے اور جہنم کو پیچھے، اور اللہ تعالیٰ کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ فصلی صلاۃ مودع، الوداعی نماز پڑھ لیجیے، تو حضرت ابو حازم رحمہ اللہ نے وہی صورت بیان فرمائی۔ سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے؟ تو حضرت ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے 40 سال ہو گئے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے۔ آج میں اور آپ اپنی نمازوں کے بارے میں ذرا سوچیے کہ ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے پہلے وضو میں ہمارا کیا عالم ہوتا ہے؟ تو ہمارا اور ان بزرگوں کے طریقوں میں نمازوں میں آسمان زمین کا فرق واضح ہو جائے گا۔ تو بات یہ کہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا اگر میری زندگی میں ایک نماز مجھے اس قدر نصیب ہو جائے تو میری ساری کی ساری زندگی بچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، صحابہ کرام کی نماز، ہمارے بزرگ اسلاف کی نمازوں کو ذرا دیکھیے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب انسان اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو انسان کی نماز میں خشوع و خضوع کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور صرف نماز میں نہیں، جب انسان نماز میں اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کرتا ہے تو باقی سارے کے سارے معاملات بھی اس قدر ہو جاتے ہیں۔ تو باقی سارے بزرگوں کی نماز میں خشوع و خضوع کے بارے میں طریقہ اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنی جگہ مکمل و مدلل مفصل ہے، اس میں کسی سوال کی گنجائش بھی نہیں ہے، کسی کو مزید وضاحت کی گنجائش بھی نہیں ہے، بلکہ جو فرمایا بالکل بجا فرمایا۔ تو آج ہمیں بھی صحابہ کرام کی نماز کی طرح، بزرگوں کی نماز کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ارشاد کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔